جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا منصوبہ ہے تقریباً 11 سال ہو چکے ہیں، لیکن اب تک یہ پاکستان کی طرف سے مٹیریلائز نہیں ہو سکا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے کچھ کنسٹرکشن ہوئی پھر رک گئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکن سینکشن ہی سب سے بڑا روڈ بلاک ہے پاکستان کے لیے، اور کیا اس کا کوئی پرابیبل سلوشن بھی ہے، یا صرف اب انفارچونیٹلی ایران سے ہی بات کرنی پڑے گی اس کی کچھ ریفارم کے لیے؟ بہت شکریہ جی۔ میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں امریکہ سے براہ راست بات کرنی چاہیے پاکستان کو، کیونکہ پاکستان کی جو حکومت ہے اس نے تو بارہا اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کیا ہے ٹو کنٹینیو ود دس پروجیکٹ، اور کوئی ایسی پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں آئی جس نے ریزرویشن کا اظہار کیا ہو کہ ہم یہ نہیں کرنا چاہتے، بیکاز تمام پولیٹیکل گورنمنٹس جو آئی ہیں وہ تمام کی تمام اور معاشی ایکسپرٹ سب یہ یکجا ہیں اس بات پر کہ پاکستان کو اس گیس پائپ لائن کے تھرو گیس کی ضرورت ہے، پاکستان کے عوام کو۔ اب اس کے لیے جو سینکشنز ہیں اس کی وجہ سے پاکستان نہیں اس کو امپلیمنٹ کر پا رہا، جو یو ایس لا کے نیچے ایکسٹرا ٹیریٹوریل سینکشنز انہوں نے لگائی ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا اقوام متحدہ کا سینکشن فریم ورک تھا جو ایونچولی رول بیک کر دیا گیا جب پوری دنیا نے ریئلائز کیا کہ ان ریزنیبل بات ہے، مگر یو ایس کی اپنی سینکشن ریجیم جو ہے وہ کنٹینیوسلی اپلیکیبل ہو رہی ہے۔ اس کے لیے مجھے یاد ہے جب میں جنیوا میں یو این ہیومن رائٹس کمیٹی کا چیئر تھا تو اس وقت وہاں پر ہم نے ایک پورا پالیسی پوزیشن ڈاکیومنٹ کی تھی کہ اگر sanctions are intended to target a specific state and a specific people, so they should not inadvertently target a non-target state. یعنی پاکستان تو intended recipient of sanctions ہے ہی نہیں، لیکن اثرات کی وجہ سے ڈی فیکٹو sanctions کا اطلاق پاکستان پر بھی ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہیومن رائٹس کا فریم ورک کی وائلیشن بھی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ایک اور چیز ہے کیونکہ ایران نے 2-3 مرتبہ بارہا ہمیں ریمائنڈ کروایا کہ اگر ہم نے یہ پائپ لائن نہیں بنائی تو جو ہمارا اگریمنٹ ہے ان کے ساتھ تو پینلٹی کے لیے وہ انٹرنیشنل کورٹ میں جا سکتے ہیں۔ تو ہمیں امریکہ سے اس ایشو کو ٹیک اپ کرنا چاہیے کہ یہ جو اماؤنٹ ڈیو ہو جائے گا اس کی تو وجہ آپ کی سینکشنز ہے، آپ کا ایکٹ آف اسٹیٹ ہے، یعنی کہ ریاست امریکہ کا ایکٹ آف اسٹیٹ رسپانسبل ہے اس فائلنگ آف فائنینشیل لائبلٹی کے لیے جو پاکستان کی ریاست پر ہے۔ تو وہ گفتگو میرا خیال ہے وہ پراپر ڈائلاگ یو ایس کے جو لیگل ایڈوائزرز ہیں، لیگل ڈویژنز ہیں مختلف ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے، ان سے بات چیت کو شروع کرنا چاہیے ان کانکریٹ سینس۔ لیکن اس میں عامر صاحب جو انٹرنیشنل پوزیشن ہوتی ہے پاکستان اور یو ایس کے ریلیشنز کی، وہ بھی بہت میٹر کرتی ہے۔ اس سٹیج کے اوپر اتنی سگنیفیکنس ہے امریکن فارن پالیسی کے لیے کہ اگر ہم ان سے کوئی ڈائلاگ کرنا چاہیں تو وہ اپنے ایونیوز کھول دیں یا پھر کنونس ہو جائیں؟ جی ظاہر ہے وہ تو ہمیں ایفرٹ کرنی پڑے گی، ایک تو اس کی ظاہر پولیٹیکل سائڈ ہے، لیکن میں آپ کو انٹرنیشنل لا کے فریم ورک کے کانٹیکسٹ میں ایک آرگومنٹ آپ یقیناً پچ کر سکتے ہیں امریکن پالیسی میکرز کے ساتھ، کیونکہ ہم بھی بے شمار ان کے انٹرسٹ کو یہاں پر واچ کرتے ہیں اس ریجن میں۔ تو کوئڈ پرو کو کے کانٹیکسٹ میں وہ نہ بھی ہو تو بھی ایک فائنینشیل لائبلٹی اکرو کر رہی ہے، تو کیا کوئی پاکستان کی جانب سے یو ایس کے اندر کیس فائل کرنے کا سوچا جا سکتا ہے جس میں یو ایس گورنمنٹ کو یہ کہا جائے یا کوئی ریپرزنٹیشن کی جا سکتی ہے کہ یہ ایٹریبیوٹ لائبلٹی فائنینشیل آپ کے ایکٹ کے ساتھ ہے۔ ایکٹ آف اسٹیٹ پراپر انٹرنیشنل لا کے ڈاکٹرین ہے۔ ایکٹ آف اسٹیٹ سے مراد کوئی بھی ایسی قانون سازی جس سے دوسرا ملک افیکٹ ہو رہا ہو تو وہ اس ملک کے پاس جا سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک فریم ورک ہے، اور ایون یو این کے اپنے چارٹر کے اندر پروویژن موجود ہے جس میں یہ ہے کہ اگر سینکشن سے کسی ملک میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو تو آپ اقوام متحدہ میں اس ایشو کو ریز کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو قانونی حوالے سے اپنا نقطہ نظر یو ایس گورنمنٹ کے سامنے ایران گیس پائپ لائن کی سینکشنز کے ریموول یا ایز آف کے لیے پریزنٹ کرنا چاہیے۔ اور ایران نے جو ریسنٹلی اسرائیل کو ٹارگٹ کیا میسائلز کے تھرو، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد جو تھوڑا بہت سافٹ کارنر ہوتا ہے ایران پاکستان گیس پائپ لائن ڈیل کے لیے، اس کے لیے بھی مزید اب جو سافٹ کارنر ہے وہ ختم ہو گیا اس کے بعد؟ جی ظاہر ہے یہ ان چیزوں کے اثرات تو اپنی جگہ ہیں، لیکن اگر ایران پاکستان کے خلاف پروسیڈ کرنے کا سوچتا تو پھر پاکستان کو اپنے ٹائم یہ تمام سٹیپس لیگل سینس میں شاید لینے پڑ جائیں اور ہمارے پاس پھر کوئی چوائس کوئی نہیں رہے گی۔ تو دیر از نو ہارم، بیکاز ریلیشن انٹرنیشنل ریلیشن میں ٹرانزیکشنل ریلیشنز ہوتے ہیں، آپ بیک وقت بات چیت بھی کر رہے ہوتے ہیں، ٹریڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں، نیگوسیشن بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور باقی سارے معاملات سائملٹینیس لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔
ٹھیک ہے جاوید صاحب، یہ بتائیے گا، عامر صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سینکشنز اگر ایران پر لگی بھی ہیں اور یو ایس کی سینکشنز ہیں تو اس کے بعد انڈائریکٹلی پاکستان کو افیکٹ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ جن 4 کمپنیز کو یو ایس نے بین کر دیا اس میں 3 چائنیز اور 1 بیلاروس کی کمپنی تھی، اسی لیے کہ شاید پاکستان کا جو بیلسٹک میزائل پروگرام ہے اس کو کچھ اسسٹنس ملی ہے ان کمپنی سے، تو وہ تو اگر انڈائریکٹلی بھی کوئی اسسٹ کرنا چاہتا ہے اس کو بھی ٹارگٹ کر لیتے ہیں، تو یہاں تو پھر ایک کنٹری جو کہ ہیویلی سینکشنڈ ہے اس سے ٹریڈ کا اور اس سے گیس پائپ لائن منصوبہ آگے بڑھانے کا معاملہ ہے۔ دیکھیں اس میں جو ہمارے لیے ایک بہت مشکل سچویشن ہے، کیونکہ اگر ہم اس پروجیکٹ کو آگے لے کے نہیں چلتے تو پھر ہمیں ایران سے ایک وہ خطرہ ہے یا کہ وہ ہمارے اوپر ایک پینلٹی کی موو کریں گے، وہ جو اچھی خاصی ہیوی پینلٹی ہے، ہمارے قوت برداشت یا پیمنٹ کی قوت سے باہر ہے۔ دوسری طرف ہمارے اوپر جو ہیں، ہمارے اوپر تو نہیں لیکن ایران کے اوپر اکنامک بڑی ایکسٹینسو قسم کی سینکشنز ہیں جو امریکہ نے لگائی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے خطرہ یہ ہے کہ اگر ہم اس پروجیکٹ کو لے کے آگے چلیں تو ہمارے اوپر اس سینکشن کا بھی یعنی لاگو ہونے کا خطرہ ہے۔ اب اس صورتحال میں ہمیں بیسیکلی ایک تو ٹھیک ہے احمد بلال صوفی صاحب نے جو تجویز دی ہے کہ ہمیں جو قانونی جو بھی ہمارے پاس مختلف طریقے یا میتھڈز اویلیبل ہیں ان کو استعمال کر کے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طریقے سے ہم امریکہ سے ویور لے سکیں۔ اگر وہ کسی وجہ سے وہ ویور نہیں ملتا اور ہماری کوششیں کامیاب نہیں ہوتی تو اس صورت میں ہمیں دو قسم کی پالیسیز پہ کام کرنا چاہیے۔ ایک تو شارٹ ٹرم ہے، اگر ہم پائپ لائن کو اپنے ملک میں بچھاتے ہیں تو اس کا جب تک وہ ایران سے کنیکٹ نہیں ہوتی اس کے اوپر امریکہ کوئی حق نہیں بنتا لیگل یا سیاسی یا اور کوئی بھی اس کے اوپر اعتراض کرے۔ مثلا اگر ہم اپنے جو مین جو نیشنل نیٹ ورک ہے پائپ کا اس کو ہم گوادر تک لے جاتے ہیں تو یہ ہمارا اپنا ایک منصوبہ ہے، انٹرنل ہے، اس کے اوپر کوئی ملک جو ہے اعتراض کرتا ہے لیکن کر سکتا ہے، لیکن جب آپ گوادر سے اس کو ایرانی بارڈر تک لے جائیں گے اور ایرانین پائپ لائن جو سسٹم ہے نیٹ ورک ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے کچھ ٹائم کے بعد، کچھ سال کے بعد جب تک یہ دوسرا یہ حصہ شروع ہوگا تو اس وقت ہو سکتا ہے امریکہ کو اعتراض کرنا چاہے، اس وقت تک حالات بدل سکتے ہیں، ہماری بھی سچویشن ہو سکتا ہے اس میں کوئی چینج آیا جائے، ایران کی سچویشن میں بھی چینج آ جائے، تو ہمیں فی الحال کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ٹائم گین کریں اور کسی طریقے سے اندر جو ہمارے پاکستان میں کام اس پائپ لائن ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا جو پاکستانی سیکشن ہے جو ہمارا بالکل اندرونی طور پہ اس پہ کام شروع کر دیں، اور ایران کے جو جاوید صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری جو انٹرنل سیکیورٹی چیلنج ہے وہ بھی بہت بڑھتا جا رہا ہے؟ ابھی ریسنٹلی نوشکی میں اٹیک ہوتا ہے اور اس میں 9 کیجولٹیز ہوئی ہیں، تو یہ بھی تو بہت بڑا چیلنج ہے کہ بلوچستان کے اندر بھی اگر کوئی پروجیکٹ وائر تکمیل تک پہنچانا ہے تو اس کو پروٹیکشن دینی پڑے گی اچھی خاصی۔ جی وہ دینی پڑے گی، اور میرا خیال ہے کہ اس میں باہر کی چند قوتیں ہیں جن کا ابھی ہو سکتا ہے وہ بھی کار فرما ہو، اس میں میں کوئی یقینی طور پہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن انڈیا کا تو بارے میں ہمیں پتہ ہی ہے کہ انڈیا کا جو کلبوشن یا داؤ پکڑا گیا تھا تو بلوچستان میں ہی